السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت عدل، تقوی اور خلافت راشدہ کا روشن چراغ ہے۔ آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات آج بھی اہل ایمان کے دلوں میں روشنی بکھیرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دو عظیم واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اسلام کی وسعت، عدل، نظام اور توحید پر مبنی عملی مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر فرمایا۔ یہ وہ وقت تھا جب مصر کی سرزمین زرخیز تو تھی، مگر وہاں کے لوگوں کی سوچ ابھی تک جاہلیت کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ مصر کا پورا زرعی اور معاشی نظام دریائے نیل پر انحصار کرتا تھا۔ یہ دریا ہر سال مخصوص مہینوں میں طغیانی سے بہتا، زمینوں کو سیراب کرتا اور فصلوں کی بنیاد رکھتا، لیکن اس سال عجیب بات یہ ہوئی کہ مقررہ وقت پر دریا نے بہنا بند کر دیا۔ جب اہل مصر نے دیکھا کہ نیل نہیں بہہ رہا تو وہ گورنر حضرت عمرو بن عاص کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، ہماری پرانی روایت ہے کہ جب نیل خشک ہو جاتا ہے تو ہم اس میں ایک کنواری لڑکی کو زندہ قربان کرتے ہیں۔ یہی رسم ہمیں دوبارہ ادا کرنے دیں تاکہ دریا دوبارہ بہنا شروع ہو جائے۔ حضرت عمرو بن عاص نے یہ بات سن کر سختی سے انکار کیا۔ فرمایا، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام کسی بے گناہ کی قربانی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس رسم کو کبھی زندہ نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے فوراً ایک خط مدینہ منورہ بھیجا اور اس سارے واقعے کی تفصیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ کر بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو بہت افسوس کیا کہ لوگ ابھی تک جاہلیت سے مکمل طور پر پاک نہیں ہو سکے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر ایک خط حضرت عمرو بن عاص کو بھیجا، لیکن یہ خط دراصل دریائے نیل کے نام تھا۔ یہ خط مختصر تھا لیکن ایمان، توکل اور توحید کا سمندر تھا۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا، اگر تو اپنے حکم سے بہتا ہے تو مت بہہ، اور اگر تو اللہ واحد قہار کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تجھے جاری کر دے۔ یہ خط کوئی تعویذ نہ تھا، نہ جادو، نہ دھمکی، بلکہ خالص توکل علی اللہ کی نمائندگی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے وہ خط کھولا، پڑھا، پھر اونچی آواز میں سب کو سنایا اور سب کے سامنے دریائے نیل میں وہ خط ڈال دیا۔ اس منظر پر سب کی نظریں نیل کے پانی پر جمی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے دلوں میں شک، تعجب، ایمان اور خوف سب کچھ تھا۔ اگلی صبح جب لوگ جاگے تو حیرت انگیز منظر ان کے سامنے تھا۔ دریائے نیل میں پانی کا زبردست بہاؤ جاری تھا۔ پانی کی سطح اتنی بلند ہو چکی تھی جتنی ہر سال طغیانی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ لوگ حیران ہو گئے، کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ ایمان لے آئے، کچھ کا دل بدل گیا۔ یہ اس بات کی کھلی نشانی تھی کہ پانی بہتا ہے تو صرف اللہ کے حکم سے۔ بارش، دریا، زمین سب اللہ کے قبضے میں ہیں۔ توکل اور یقین ہی اصل عبادت ہے۔ اسی ایمان اور یقین کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا کو بتایا کہ اسلام جہالت نہیں، توحید کی روشنی ہے۔ اس واقعے نے مصر میں اسلام کو مزید مضبوط کیا اور جاہلیت کی رسموں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار ان خوش نصیب صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور اسلامی تاریخ کا سب سے منظم، عدل پر مبنی، بابرکت اور زبردست فتوحات سے بھرپور دور تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ عنہ نے خطبہ خلافت میں فرمایا، اگر میں درست رہوں تو میری اطاعت کرو، اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ یہ جملہ صرف عاجزی نہیں بلکہ اسلامی حکمرانی کی اصل روح کی علامت تھا۔ جہاں حکمران خود کو جوابدہ سمجھتا ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل کی مثالیں دنیا کے ہر قانون دان نے دیکھی، سنی اور مانی۔ مدینہ میں سخت قحط آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خوراک محدود کر دی، گوشت، گھی، دودھ، ہر آرامدہ چیز چھوڑ دی۔ فرمایا، جب تک میری رعایا سیر نہیں ہو جاتی عمر روٹی اور تیل سے زیادہ کچھ نہیں کھائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے
بیٹے پر بھی وہی حد نافذ کی جو عام لوگوں پر ہوتی تھی۔ ہر گورنر کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ خلافت کے مال سے نہ زمین خریدے نہ کاروبار کرے۔ خلیفہ وقت ان پر باقاعدہ نظر رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت کرتے تاکہ کسی کو تکلیف یا بھوک میں مبتلا نہ دیکھیں۔ ایک بار ایک عورت کو دیکھا جو بچوں کو پانی پکا کر بہلاتی تھی، کیوں نہ کہ کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بیت المال سے آٹا، گھی، گوشت سب کچھ لے کر آئے، خود اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور کھانا پکا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت کو باقاعدہ اداروں میں تقسیم کیا، بیت المال خزانہ قائم کیا گیا، عدالتیں، قاضی مقرر کیے گئے، رجسٹریشن، مجاہدین کا باقاعدہ اندراج، تنخواہیں سپاہیوں اور سرکاری ملازمین کی اجرتیں مقرر، دفتر، دستاویزی نظام، دیوان قائم کیا، پاسبان پولیس اور خفیہ نظام شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی سال کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہ سب چیزیں اس وقت کی دنیا کے لیے نئی اور انقلابی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں روم اور فارس جیسے دو بڑے سپر پاورز شکست کھا گئے۔ شام کی فتح، فلسطین کی فتح، مصر کی فتح، عراق، ایران، آرمینیا اور دیگر علاقوں میں اسلام کا غلبہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں 2000 سے زائد شہر فتح کیے گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس گئے تو عیسائی راہبوں نے آپ کو دیکھ کر کہا، یہ وہی خلیفہ ہے جس کی حکومت انصاف پر قائم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کوئی محل تعمیر نہیں کیا، نہ مال و دولت جمع کی، نہ اپنے بچوں کے لیے خزانے چھوڑے۔ آپ کا لباس سادہ، کھانا معمولی اور رہن سہن انتہائی عاجزانہ تھا۔ ایک غیر ملکی وفد آیا، انہوں نے پوچھا، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ مسلمانوں نے کہا، وہ تو ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے، ایک عالمی حکمران زمین پر بغیر کسی محافظ کے گہری نیند میں سو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین کی باریکیوں کو سمجھنے میں انتہائی گہرے تھے۔ قرآن کی کئی آیات آپ کی رائے کے موافق نازل ہوئیں۔ بیت النساء، پردے، شراب کی حرمت، ان جیسے کئی اہم احکام کی آیات آپ کی رائے کے بعد نازل ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوری دنیا کو بتایا کہ عدل، دیانت، تقوی اور نظام کیا ہوتا ہے۔ اسلامی خلافت کا اصل چہرہ آپ رضی اللہ عنہ نے دنیا کو دکھایا۔ اسلامی تاریخ کا سب سے دل دہلا دینے والا واقعہ وہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک شخصیت کے دنیا سے جانے کا نہیں، بلکہ ایک دور خلافت راشدہ کے عظیم ستون کے ختم ہونے کا اعلان تھا۔ یہ واقعہ سن 23 ہجری ماہ ذی الحجہ میں پیش آیا۔ مدینہ منورہ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کی امامت کے لیے تشریف لائے۔ صفیں سیدھی ہو چکی، جماعت کھڑی ہو چکی۔ اسی وقت ایک مجوسی غلام جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا، اس کا تعلق فارس سے تھا، اس نے چھپا کر زہر آلود 2 دھاری خنجر ساتھ لایا۔ نماز کے دوران لوگوں کے سجدے میں جانے کے وقت اس نے پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ ابو لؤلؤ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر یکے بعد دیگرے 6 وار کیے۔ ایک وار آپ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں لگا اور خنجر پیٹ چیرتا ہوا کمر سے باہر نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً نیچے گر پڑے اور آپ رضی اللہ عنہ کی زبان سے پہلا جملہ نکلا، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ نماز مکمل کریں۔ نماز کے بعد لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور گھر لے جایا گیا۔ طبیب نے معائنہ کیا اور کہا، اگر دودھ پیتے ہی زخم باہر نکل آئے تو سمجھو کہ بچنے کی امید نہیں۔ جب دودھ پینے کے بعد زخم باہر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ جس نے مجھے شہادت عطا کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت لو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، مگر حضرت
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑتی ہوں۔ جب بیٹے نے آ کر اجازت کی خبر دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بعد خلافت کا فیصلہ ان 6 صحابہ کے مشورے سے ہو جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ان میں سے جو اتفاق سے منتخب ہو وہی خلیفہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری قبر سادہ ہو، کفن عام ہو، میرے مال کا حساب بیت المال کو دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ جب جنازہ ہجرہ مبارک کے دروازے پر لایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اجازت چاہتے ہیں۔ اندر سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا داخل کر دو، اور اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا، اور اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ دنیا کے کئی غیر مسلم مورخین نے لکھا حضرت عمر کی حکمرانی انصاف، عدل اور انسانیت کا نمونہ تھی۔ اگر دنیا میں مثالی حکمران کا تصور ہو تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔